السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، شکل و صورت باویں چند ہووے، کوئی مل نہیں اودا رب اگے، باویں قارون نالوں دولت مند ہووے۔ کلے علم پڑھیا گل باندھی نہیں، کلے علم پڑھیا گل باندھی نہیں، پاویں پڑھدیا رہا ہووے عمر ساری، یارو رب تے اونوں پسند کردا اے، یارو رب تے اونوں پسند کردا اے،
کتاب و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے، او ذات جس دا کروڑا مرتبہ شکر ہے، جس نے سانو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات اتے جس نو امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ ذات جس نے ہر خوشی ہر غم دا طریقہ سانو سکھلایا، سانو بتلایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، تفرقے اندر نہ پڑو۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اسی تھانو یتیم پیدا نہیں کیتا، پھر تھانو مقام مرتبہ اعلیٰ دیتا، ایسی جگہ دے اتے فائز فرمایا کہ جتھے تک کوئی پہنچیا نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تھوڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ اج دا موضوع گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر اشارہ کیتا گیا کہ ساڈیاں ذمہ داریاں کی نے، انہاں وچ ایک ذمہ داری ہماری ذمہ داری کتاب و سنت دا نفاذ ہے، کتاب و سنت دا پرچار ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، ہر طرف سیرت دے موضوع بیان کیتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی عظمت، آپ دی ولادت با سعادت، آپ دا اس دنیا تے مبعوث ہونا، آپ دی زندگی دے لمحات، مساجد دے اندر، جلوس جلسیاں دے اندر اپنے اپنے انداز دے نال بیان کیتے جا رہے ہیں۔ کتاب و سنت دا نفاذ، کتاب و سنت دا پرچار، یہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تھانو بہترین امت بنایا، اس کی وجہ ہے، بہترین بنان دی وجہ تأمرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم دو اور برائی تو روک دے۔ اے وجہ دے نال کنتم خیر امت اخرجت للناس، تھانو بہترین امت بنا کے دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت ہوئی، کسے نو انکار نہیں، مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، خواہ آپ دا محب ہے یا آپ دا دشمن ہے، ہر بندے دی سوچ نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت ہوئی۔
یہ بھی پتہ ہے حضرت آمنہ، یہ بھی پتہ ہے باپ عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، چاچا ابو طالب ہے، سب کو پتہ، رشتہ داروں کا پتہ، لیکن یہ نال نال اج سوئو نا، جا کے بیٹھے ہو، جڑا سوئے گا میں نام لے کے جوانے آتا ہے، سوئے کوئی نہ، کیونکہ آج کے پوائنٹ نوٹ کر لیو، یاد کر لیو، آج گفتگو ہونی ہے، بس سوال و جواب اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اس زمین تے آئے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ولادت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن اس کا شاہد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تھوڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت بنائی، کس انداز میں نام بنائی، امت واسطے کی درس دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اے ایام کو کس انداز میں گزاریا گیا، اور اسی آج کس انداز میں گزار، انہوں نے کس انداز میں گزارے، اسی کس انداز میں گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول تسی پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو، سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوئے، سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن میں پیدا ہوئے، اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسیا سوموار کا روزہ رکھ کے کہ اگر کسی کو رسول اللہ کے آن کی خوشی ہے پھر وہ خوشی روزہ رکھ کے گزارے، اس کا اظہار روزہ رکھ کے کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھانو اللہ رب العزت نے 2 دن دے دیتے تہوار واسطے، خوشی کے اظہار واسطے، یوم الفطری و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن دے دیتے کاہدے واسطے؟ تھوڑی خوشی واسطے، تھوڑے تہوار واسطے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا زینو بالتکبیرات، یہ 2 دنوں نا تکبیرات کے نام مزین کریا کرو۔
انہوں خوبصورت بناؤ. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیا صداواں دے نال انہاں نوں حسن دے خوبصورت کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیدین دے دن اکل و شرب، ایک کھانے پینے دے دن نے، کھانے پینے دے دن نے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صیام یومین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع کر دیتا انہاں 2 دناں دے روزے تو. کیڑے 2 دناں؟ یوم الفطری اور یوم الاضحیٰ، 2 دن. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانہ دی عید دے دن نے، مسلمانہ دی عید دے دن نے. آپ نے عید دے دن اندر روزہ رکھن تو منع کر دیتا، لیکن آپ نے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا. قیامت تک آن والوں نوں یہ سمجھا دیتا کہ اس دن عید ہو ہی نہیں سکتی، جس دن روزہ ہوئے گا اس دن عید نہیں ہوئے گی. نہا رسول اللہ ان صیام یومین، عیدین دے دن اندر روزہ منع، جس دن روزہ ہوئے گا اس دن عید نہیں ہوئے گی. اللہ رب العزت نے روزہ رکھوایا، پتہ سی اللہ رب العزت نو کہ ایک قوم آئے گی وہ اس دن نو ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنے پیٹا دی پوجا کرے گی. اللہ رب العزت نے اس قوم نو دس دیتا کہ میرے نبی نے روزہ رکھیا، عیدین دے دن تو روزہ رکھن تو منع کیتا، جس دن دا روزہ ہوئے گا اس دن دی عید نہیں ہوئے گی. جیڑے عید دے دن ہون گے اس دنہ دے اندر روزہ نہیں ہوئے گا. عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اگلے سال 2-4 سال ٹھہر جاؤ، یہ ایک اور لفظ ایڈ ہوئے گا. شاید زندگی ہوئے یا نہ ہوئے میری، لیکن دیکھیو دے نال ایک اور لفظ ایڈ ہوئے گا. پہلے میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، ہن جشن عید میلاد النبی. کیونکہ میلاد النبی تے ٹول بجنے نہیں سی، عید تے بھنگڑے پینے نہیں سی. جس وقت لفظ جشن آئے گا پھر لڈیاں پہن گیا، پھر خوشی دا اظہار لڈیاں دے نال ہوئے گا، بھنگڑیاں نہ ہوئے گا، ٹول ٹمکیاں نہ ہوئے گا. اس کر کے مجبوری بن گئی کہ جشن عید میلاد النبی لکھنا پہ گیا. کسی مسلمان نے پوچھو نا، سوال کرو او مسلمان سال دے اندر کنیاں عیداں مناندا؟ بغیر سوچے سمجھے کہن گے 2، فطر تے اضحیٰ. عید الفطر دے اندر کسے بشر دا اختلاف نہیں، عید الاضحیٰ دے اندر کسے دا اختلاف نہیں. جس وقت آئے گی عید میلاد النبی، پھر موحدین، پھر سنت پرست، سنت دے پہرے دار اس چیز دا اختلاف کرن گے، اس نو روکن دی کوشش کرن گے. اختلاف ہے، ایک گروہ منان دا ہے، باقی سب اس تو روک رہے ہیں. اختلاف ہے اسلام دے اندر، اختلاف جو چیز اسلام نے دس دیتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر اس رسی نو مضبوطی نال تھام لو. رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ دی کتاب قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، سنت ہے. یاد رہے گا، جس دن دا روزہ ہوئے گا اس دن دی عید نہیں ہوئے گی. جیڑا عید دے دن روزہ رکھے گا وہ کون ہوئے گا؟ شیطان.
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا کہ سوموار دی عید 12 ربیع الاول دی عید نہیں. اللہ رب العزت نے اگر اس دی اہمیت ہوندی 12 ربیع الاول دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دن خود بھی عمل کر دے، اپنی امت نو بھی اس دی ترغیب دین دے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ولادت دی تاریخ نو ویسی مبہم کر دیتا، اس دی وضاحت کیتی نہیں. امام احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش ہوئی 8 ربیع الاول. کچھ لکھ رہے نے 12 نو، کچھ لکھ رہے نے 9 نو، اور ایک تاریخ نگار لکھتا ہے آپ دی ولادت رمضان اندر ہوئی ہے. تاریخ نو اللہ رب العزت نے مبہم رکھیا، پوشیدہ رکھیا. جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت دی تاریخ نو پوشیدہ رکھ کے اللہ رب العزت نے اس دن نو، اس تاریخ نو بدعتوں محفوظ کر لیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی قبر نو محفوظ کر کے شرک تو محفوظ. اللہ نے ایسے چوکیدار کھڑے کر دیتے کہ قبر دے کول آئے گا شرک دی بو لے کے، وہ چوکیدار اس کا تعاقب کریں گے. دلیل کی ہے جشن عید میلاد النبی دی دلیل کی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ جس وقت اللہ دا فضل ہوئے، اس دی رحمت ہوئے، فلیفرحوا پر چاہیے کہ وہ خوشیاں منان. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دوسرا مقام کہ اللہ دیا نعمتاں دا پرچار کرو. یہ دلیل ہے جشن منان دی کہ قرآن کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ. قرآن نازل کدے ہوتے ہویا سارے نو پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کس نو حکم دیتا جا رہا ہے کہ اللہ دے اپنے رب دیا نعمتاں دا پرچار کرو؟ رسول اللہ نے. قرآن نازل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہویا، پرچار دا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا جا رہا. کیا آپ نو پتہ نہیں سی؟ فَلْيَفْرَحُوا دا مطلب بھنگڑے پانا. اللہ نے دسیا نہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا اے خوشی تو مراد کیسی خوشی ہے؟ ایدہ انداز ٹول ٹمکے نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دسیا کہ جس وقت ٹول وجے تے انگلیاں دے لیا کرو تاکہ تھانوں آواز نہ سنے. جس تے نازل ہویا، جس نو حکم ہویا، اس نے جشن منایا نہیں، اس نے عید منائی نہیں، بلکہ اس ذات نے سانو روزہ رکھن دی ترغیب دیتی. یا تا اے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی علم نو، آپ دی نبوت نو، اپنی سوچ،
اپنے نظریات دے تابع کر لین، یا پھر اے جشن عید میلاد النبی، اے جشن منانا، عید منانا، اس نو ترک کر دے۔ دو وچ ایک کام ہوئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار کر دیں، یا پھر جشن منانا چھڑ دیں۔ جشن منان گے، پنگڑے پان گے، لڈیاں پان گے، ڈھول ٹمکے بجان گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا بھی انکار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا بھی انکار ہے۔ کیونکہ جس تے نازل ہویا، جس نو حکم ہویا، اس نے پگڑے پائے نہیں، دسے نہیں، اے جشن منایا نہیں، اس دن نو اہمیت دتی نہیں، ترغیب دیتی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہندے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بڑا فضل بھی کوئی ہے، رسول اللہ دی ذات تو بڑی رحمت بھی کوئی ہے۔ قرآن کہندا کہ اسی رحمت بنا کے تھانوں مبعوث فرمائے، جس نے رحمت بنایا اس نے نہیں پتا سی کہ میں بہت بڑی رحمت ہوں، میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہوں، میں اس محل دی آخری اٹ ہاں جہدے حسن دے اندر ایک اٹ دی کمی باقی ہے، اس نے پتا نہیں سی، اس ذات نو اللہ رب العزت دسیا نہیں سی۔ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ اسی مومنہ تے احسان فرمایا، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کے، وہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا فضل، اللہ رب العزت نے کروڑا نعمتوں کے باوجود کوئی جتلائی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی مومنہ تے احسان کیتا، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ رسول اللہ کو پتا نہیں سی کہ میں اللہ کی طرف مومنہ اتے بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا فضل، اس دے باوجود یا پھر انکار کر دیو کہ رسول اللہ نو علم نہیں سی، یا پھر یہ کہنا چھاڑ دیو کہ فَلْيَفْرَحُوا تو مراد جشن منانا ہے۔ دعا بھی چک ہوئے گا۔ سنت اور بدعت برابر نہیں ہو سکتے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم ہے۔ 1450 سال ہو گئے لفظ عید الفطر، لفظ عید الاضحیٰ کدی سنیا؟ یہ اندر تبدیلی ہوئی ہوئی؟ عید دا دن، عید الفطر دا دن، عید الاضحیٰ دا دن، 1450 سال گزرن دے باوجود بھی کدی آیا کہ جشن عید الفطر، جشن عید الاضحیٰ، نام اس دی تبدیل ہون گے جڑے اسلام اندر نہیں ہوئے گا، جڑا اسلام ہوئے گا وہ دی اندر تبدیلیاں نہیں ہون گی۔ اور جس دی یاد اندر دن منایا جا رہا ہے، کیا اس دے زندگی دے اندر یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ جس دی نسبت نال یہ دن منایا جا رہا ہے، وہ دی زندگی دے اندر یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نبوت دی زندگی 23 سال، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، کیا اس 23 سال دے اندر یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ مان لو کہ 13 سال مکی زندگی دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا،
مشرکین نے آپ دے ظلم ڈھائے، آپ نو لہو لہان کیتا، آپ نو تکلیفاں دتیاں، آپ دے کول انی فرصت ہی نہیں سی کیونکہ مشرکین تنگ کر رہے سی، اس کر کے آپ نے منایا نہیں۔ 10 سالہ مدنی زندگی کہ آپ دی حاکمیت مدینے دے اندر ہے، لیکن 10 سال دے اندر منایا کہ منایا؟ 10 سال دے عرصے دے اندر یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ جس عرصے دے اندر آپ خود حکمران نے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 10 سال عرصے دے اندر یہ دن منایا؟ نہیں منایا۔ کیا آپ دے یار موجود نہیں سی؟ آپ دے ورثاء موجود نہیں سی؟ بیٹی فاطمہ موجود، حسن و حسین رضی اللہ عنہم موجود، ابو بکر عمر عثمان و علی زبیر طلحہ سب موجود۔ آپ نے اپنے یاراں نو اپنے بعد چھڈیا، یاراں نو حاکمیت ملی، خلافت ملی۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال کی تھی، دن آیا کہ نہیں آیا؟ عمر فاروق نے 10 سال کی تھی، دن آیا کہ نہیں آیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال کی تھی، کیا دن آیا کہ نہیں آیا؟ علی المرتضیٰ نے 5 سال تقریباً کی تھی، کیا 5 سال کے اندر دن آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت حسن نے 6 مہینے کی تھی، 6 مہینے کے اندر بھی ایک دفعہ آیا۔ اس تو بعد صحابہ آئے، صحابہ 100 سال تک زندہ رہے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ دین آئے، کیا انہاں دی زندگی دے اندر یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ اور جنہاں دے کول اختیار سی، خلفاء راشدین، انہوں نے یہ دن نہیں منایا، انہوں نے یہ دن نہیں منایا۔ اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے، اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے، ابو بکر نو کس کے اندر شامل کرو گے؟ عمر فاروق نو کتھے شامل کرو گے؟ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمان گے اور جڑے عید میلاد النبی منانے والے سائڈ تے ہو جاؤ، دوسرے سائڈ تے ہو جاؤ۔ ابو بکر کدھر ہوں گے؟ عمر کدھر ہوں گے؟ عثمان و علی صحابہ دی جماعت کس طرف ہوئے گی؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ائمہ دین کس طرف ہوں گے؟ یہ صحابہ جماعت دے نال ہوں گے، یہ ابو بکر دے نال کھڑے ہوں گے۔ اللہ دی توفیق دے نال جس وقت اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ جڑے عید میلاد النبی منانے سائڈ تے ہو جان، دوسرے سائڈ تے ہو جان، ساڈا شمار بھی صحابہ جماعت دے نال ہوئے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اور تسی کہہ رہے ہو اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منان دے ڈھنگ بھی رسول اللہ نے سکھلا دیتے، غم منان دے ڈھنگ بھی رسول اللہ نے سکھلا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے دن منانا 12 ربیع الاول، اس دا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ دی ولادت دی تاریخ ہی مبہم ہے، پوشیدہ ہے، اس کے اندر ہی اختلاف ہے، پھر دن کس طرح منایا جائے؟ تو 12 ربیع الاول دی خوشیاں تے جشن تے بھنگڑے منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، ابوبکر پیشانی چم کے آنسو بہا رہے نے، عمر اپنی ہوش کھو بیٹھے نے، بلال مدینے تو جان دیا تیاریاں کر رہے نے، غم اتنا زیادہ ہے اور تو خوشیاں منا رہا ہے۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، ہائے یا اباتا، ہائے ابا جی، اج مصیبتاں دے پہاڑ گر گئے، اج مصیبتاں دے پہاڑ گر گئے۔ وی انس بلال اور نبی دے یارو، تسی نبی نو کتھے چھڈ آئے ہو؟ اور تسی چہرہ دیکھ دے سی، تھانوں سکون ہویا کردا سی، تسی کتھے چھڈ آئے؟ آنسو بہا رہے نے، غم زدہ نے، اور تو خوشیاں منا رہے ہے، تو جشن منا رہا ہے، تو پنگڑے ڈال رہا ہے۔ اسلام اس جشن دی اجازت نہیں دے، پنگڑیاں دی، ڈھول ٹمکیاں دی، اے میوزک دی اجازت نہیں ہے اسلام دے اندر۔ اسلام نے آ کے ان چیزوں نو روکیا ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو دین اسلام دے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں اور آخرت دونوں سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔